السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ اس وقت موجود ہیں ناولز فینٹسی ورلڈ پر اور پڑھ رہے ہیں فیاض خان ناول آج تو فقط معشوق من ہستی کی ایپیسوڈ نمبر 40 ہے، اور یہ ایپی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ امید ہے کہ یہ ایپی آپ کو پسند آئے گی، اور آپ نے لازمی، اگر ایپی پسند آئے تو لازمی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ شہزادی، آپ نے سر سے بات کی؟ نرس نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میرے سر مان جائیں گے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ جی، آپ نے اتنی محنت کی ہے، اب 2 سیمسٹر رہ جائیں تو ڈگری تو انکمپلیٹ رہ جائے گی، اور یہ تو اور یہ تو اور مزے کی بات ہے کہ سر آپ کے پروفیسر ہوں گے۔ وہ اس کو ٹیبلٹس دیتے ہوئے بولی، لو جی، جس کو اس کا خیال رکھنے کے لیے رکھا تھا وہی اس کو بھڑکا رہی تھی۔ سر کو تو اپنے 11 چوزوں کی پڑی تھی، اور باربی کا کیا انداز تھا کہ سر مان جائیں گے۔ سر نے اپنے باگڑ بلے کو بگاڑ دیا تھا، چاہے جانے کا نشہ ہی ہر ایک نشے سے نرالا ہوتا ہے۔ اور یہ نشہ باربی کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کو امید تھی وہ سر کو منا لے گی، اب تو یہ وقت میں بتاتا کہ وہ منا سکتی تھی یا نہیں۔ آٹو آگے سے ہٹ جاؤ، سر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ رمیز اور ابتسام کے دوسرے بندے اس کو اسٹریچر پر اٹھائے پھر رہے تھے۔ گارڈ فوراً پریشان ہو گئے، وہ آج تک اتنی زور سے نہیں درد سے چلایا تھا، مطلب معاملہ بہت نازک تھا۔ وہ گارڈ فوراً سے آگے سے ہٹے۔ بس کر دے میرے ڈرامے باز، سر اب ہم انٹر ہو چکے ہیں، کوئی اتنی زور سے بھی چلاتا ہے؟ آپ کو ایکٹر ہونا چاہیے تھا، بہت نام کماتے تھے۔ رمیز نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا، میرا نام پہاڑوں میں گونجتا ہے، اور شہرت کا نشہ طاقت کے نشے سے کمزور ہے۔ آہا، جلدی کرو، پھر سے چلایا۔ ہاں بھائی جلدی کرو، مریض عشق کو اس کے محبوب سے ملوا دو۔ ذلیل، تمہاری نیت سے بھی واقف ہوں، میں نے ویسے ہی انٹر ہو جانا تھا، کیا غار سے سرنگ کھود نے گہرا طنز کیا، کوئی اعلیٰ درجے کے منحوس انسان ہو۔ شہزادی، سر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ صاحبہ کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ ہر ایک چیز چھوڑ کر بھاگی۔ شہزادی، آپ کے پاؤں کے زخم ٹھیک نہیں ہوئے، کہاں جا رہی ہیں؟ لیکن پرواہ کسے تھی؟ میرے سر کہاں ہیں؟ کہاں ہے میرے سر؟ وہ ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی۔ رمیز نے ابتسام نے اس کی آواز سنی اور فوراً ایک روم
रूम से बाहर निकाला। क्या हुआ? रमीज़ ने उससे पूछा। मेरे सर कहाँ है? हटो आगे से। वो तो रोना शुरू हो गई थी। डॉक्टर चेक कर रहा है और सुनने में आया कि दिल वाली साइड पेन हुआ है। क्यों? वो एकदम परेशान हो गई। डॉक्टर कह रहे थे कि कोई टेंशन ली है, शहजादी की शायद नाराज़गी चल रही है। कोई और इशू है? साहिबा के एकदम अवसान होता हुआ गद्दार भैया, उनको कहीं वो ठीक हो जाए। मैं अब कभी उनको तंग नहीं करूंगी। रिलैक्स, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। वो तो खुद को रोक के खड़ा था। अब वो जानता था कि उसके दो नंबरी सर अब खूब अपनी बारहवीं से प्यार बटोरेंगे। एक उसकी माही गुल थी, बाजू तुड़वा के पड़ी थी। अरमान जाग जाग के अब सो गए थे। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे सर को क्या हुआ है? वो शहजादी साहिबा, आप उनका ख्याल रखें, उनके पास रहें। आपकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है, शायद आप नाराज़ हैं उनसे। अभी इंजेक्शन लगा दिया, दिल की धड़कन मामूल पर आ चुकी है। रमीज़ तो डॉक्टर को देख कर हंसी कंट्रोल कर रहा था। ये उनका ही एक आदमी था जिसको सुई तक लगाना ना आती थी। डॉक्टर के गेटअप में था जब। जी, कोई ख्याल नहीं रखता मेरे सर का। उसने रमीज़ को देखते हुए तंज किया। उन्होंने खाना खाया या नहीं, वो ठीक भी हैं या नहीं, लेकिन आइंदा मैं खुद अपने सर का ख्याल रखा करूँगी। ये आप दोनों हर वक्त मुझे गरीब को क्यों सुनाते रहते हैं? उसने हैरानगी से पूछा। जा रहा हूँ मैं, बस अब बहुत हो गया। तो सुनती हूँ जा रहे हो। गद्दारों को मैंने और मेरे सर ने पनाह दी हुई है, वरना कहाँ जाएंगे? अच्छा, मैं गद्दार हूँ? जो अंदर हैं वो क्या हैं? क्या उन्होंने नहीं छुपाया सब कुछ? वो तो मेरे सर हैं, उनको सौ खून माफ़। रमीज़ ने हाथ जोड़े जैसे कहना चाहता हो कि मुझे भी माफ़ ही रखो। वो फ़ौरन नाक चढ़ा के अंदर गई। अब वो काफ़ी बेहतर थी। मज़ीद चोटें तो सेट होती रहेंगी, लेकिन पाँव के ज़ख्म चलने से करते थे जिनकी अभी उसे कोई परवाह नहीं थी। सर, मेरे प्यारे सर, आपको क्या हो गया है? वो तो फ़ौरन उससे लिपटी। आह, उसने बीमारी का बहाना बनाया। वो तो और तड़प उठी। बारबी, तुमने गार्ड्स को कहा था कि अंदर ना आने दें। उन्होंने मुझे रोके रखा। तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। तो वाक़ई हैरान रह गई थी कि उसकी बात पर उन्होंने अपने बॉस को रोक दिया। मतलब वो इतनी कीमती थी। अभी उनको फ़ारिग करती हूँ। मेरे प्यारे से सर को नहीं आने दिया तो मज़ीद लिपट गई। चल इब्तिसाम, आज तेरी भाभी खुद तेरी मदद करेगी। अल्ट्रा प्रो मैक्स रोमांस करने में उसने दिल में सोचा। सर कहाँ दर्द हो रहा है? उसने फिर परेशानी से पूछा। इब्तिसाम ने तकलीफ़ से अपने सीने पर
باربی تو بار بار بوسے دے رہی تھی، سامنے شرٹ کی رکاوٹ بھی ہٹا دی۔ بڑے ہی چالاک اور شاطر سر تھے باربی بیچاری ہر بار پھنس جاتی تھی ان کی چال میں۔ تم کہہ رہی تھی تم نے پڑھنے جانا ہے، چلی جاؤ۔ میں تو نہیں جا سکتا، میں چھوڑوں خران کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، کیا آپ کی باربی آپ کے بغیر جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہو جائیں حالات بھی دونوں جائیں گے۔ اس کی سوئی ابھی بھی جانے پر اٹکی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو رہی ہے۔ جلدی سے دوائی دو۔ کون سی؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ میری جان مکنہ یہ والی دوا دو۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ باربی نے فوراً وہاں لب رکھے، وہی اس کے سینے پر لیٹ گئی۔ آپ نے میرے لیے اتنی ٹینشن کیوں لی؟ اب میں اپنے سر کا خود خیال رکھوں گی، ہر ایک چیز کا۔ میرا چوزی خود تو ٹھیک ہو جاؤ پھر رکھنا۔ ابتسام نے اس کو اپنے مزید قریب کیا۔ باربی کی مہربانیاں جاگتی۔ سر ایک بات ہے، آپ کو بتانا بھی چاہتی ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے سر کو سب کچھ بتاؤں، کچھ پوشیدہ نہ رہے۔ ہاں باربی بالکل بتاؤ، سر بھی تو اپنی جان کو ہر ایک چیز بتاتے ہیں۔ جھوٹے بوٹ فراڈی ہیں، آپ بھی کئی لڑکیوں سے چکر چلا رہے ہیں۔ تم میرے لیے وہ کوہ نور ہو جس کی چمک نے میری چاہتوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دی ہے۔ اب اس دل کے تجوری میں صرف تمہاری محبت اور کسی اور جذبے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس نے اس کے لبوں کو شدت سے چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، باقی اگر میرے 11 پروڈکٹ لانچ ہو جاتے تو اس محبت کو 4 چاند لگ جاتے۔ میں نے اس کو گھورا۔ ہائے اللہ، دیکھو تو چوزی گور رہی ہے۔ اب کون سا جرم سرزد ہو گیا مجھ غریب سے؟ میں چلی جاؤں؟ اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں چلی جاؤ، اگر اب مر بھی رہا ہوں گا تو بالکل پاس نہیں آنے دوں گا۔ بہت ہی کوئی شاطر سر ہے۔ وہ فوراً دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دی۔ ابتسام اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ بولو چند، کیا بات ہے؟ میری کیا مجال ہے کہ سرکار کو کچھ کہہ سکے؟ ہم تو ایک ادنیٰ سے مرید ہیں، بس مریدی کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں تھڑک بھی۔ وہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھتی جسارتوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ابتسام کے لبوں پر شدید شریر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیسی ظالم لڑکی ہو، ہر ایک نشہ چھڑوا دیا ہے۔ یا تو پینے کی اجازت دو یا پھر خود کے سورے لگانے دیا کرو۔ جب طلب ہوتی ہے تو تمہارے پاس آتا ہوں، پھر طلب نہیں ہوتی؟ وہ سیریس ہو کر پوچھنے لگی۔ ابتسام نے نام میں سر ہلا۔
چلیں کوئی بات نہیں، آ جایا کریں، لیکن خبردار جو اس کے قریب ہے وہ گندی چیز ہے، حرام چیز ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے بولی، اس وجہ سے تو حلال چیز کی طرف آتا ہوں۔ معصوم بنتا ہوا بولا، تم دور جھٹکنے لگتی ہو، پتہ ہے پھر دل کرتا ہے اور پیوں، ڈٹ کر پیوں۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، پرومس۔ وہ جذبات میں وعدہ کر گئی، یہ سوچے بغیر کے سامنے بندے کا کام ہی دو نمبری تھا۔ اس چیز کا شاطر کھلاڑی تھا اور سر کی تو من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کی بات بھی خود ہی اپنی شمت کو دفعہ دے رہی تھی۔ میرے بچے نے بات نہیں بتائی، وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ آج اس نے بہت اچھا موقع دیا تھا، اب وہ مزید ڈرامے کر کے اس کو بے تحاشا پیار کرے گا۔ وہ نا یونی میں؟ وہ پھر چپ ہو گئی۔ کیا یونی میں؟ اس نے پیار سے سوال کیا۔ یونی میں مجھے کوئی سیاہ گلاب بھیجتا تھا، بات کر کے وہ فوراً اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پاگل تھا۔ ابتسام کا انداز ایسا تھا کہ وہ جانتا تھا، لیکن اب تو اصل ڈرامے کا وقت آیا تھا۔ کیا مطلب باربی؟ کون بھیجتا تھا؟ اور تم اب مجھے بتا رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کون تھا وہ، میں ابھی جان لوں گا۔ اس کی وہ اٹھتا ہوا بولا، سر پلیز۔ کو دوبارہ بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا کون تھا، لیکن میں تو اپنے سر سے پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ آپ اس کو دفع کریں، میرا غصے سے سر پھٹ جائے گا، میں کچھ کر لوں گا۔ وہ فل غصے میں آتا ہوا بولا، صاحبہ وہ کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے، بس ایک ہی حل اس کو نظر آیا جس سے وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ وہ فوراً اس کے لبوں جو کہ ہائے رے قسمت! ابتسام نے دل میں کمینگی سے کہا، اب تو وہ ٹوٹ کر برسے گا۔ جس نے پابندیاں لگائی تھی وہ خود ہی اس پر جھکی تھی۔ ابتسام کے ہاتھ بے باکی سے اس کو چھو رہے تھے۔ وہ فوراً صاحبہ پر سایہ فگن ہوا، باربی آج رکنے کی جرات نہ کرنا، پہلے ہی غصے سے پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کی پلکیں اس کی شدت کا سوچ کر لرزی، تھوڑی سی بس نرمی رکھیے گا۔ سہنے کی کوشش کروں۔ ابتسام تو دنگ رہ گیا، لگتا ہے چوزے نشے میں ہے، اتنی نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ وہ اس کی گردن پر شدت سے اپنی محبت کے سوغات چھوڑنے لگا اور ہاتھ سے فراق کی زپ کھولنے لگا۔ باربی کی سانسیں ابھی سے اکھڑنے لگی تھی۔ نو باربی، آج سانسیں نہیں اکھڑنے دوں گا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ بیڈ کی چادر بے ساختہ سرک گئی، جیسے جذبوں کے طوفان نے سکوت کو توڑ دیا۔ وہ پاگل ہوتے اس کے بلائی لب کو اپنے لب
اپنے شکنجے میں لے گئے۔ آج کی رات بہت بھاری تھی، صاحبہ پر دعوت دینے والی بھی وہ خود تھی۔ رات جیسے گزر رہی تھی ویسے ہی اس کا پیار گہرا اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب سے اٹھی تھی سر غائب تھا، اب وہ اپنے روم میں آ چکی تھی۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے سر اس کو کب لائے تھے۔ وہ روم سے باہر نکلی اور غار کے دہانے پر کھڑ کے باہر جا کر ابتسام کی گرج تھی۔ آواز آئی کہ سب پہاڑی میدان میں اکٹھے تھے۔ وہ مزید ڈر گئی اور فوراً وہاں سے روم میں۔ سر تو ابھی بھی غصے میں ہے، کیسے مناؤں، وہ سوچ رہی تھی۔ اور پھر واش روم میں گھسی تاکہ فریش ہو کر اس کے لیے بیسٹ تیار ہو سکے۔ اس نے خود کو سفید تولیے میں لپیٹ رکھا تھا، باروں سے پانی کے قطرے اس کے کندھوں پر گر رہے تھے جیسے چاندنی رات میں بارش برس تھی۔ وہ ابھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں جکڑ سانسیں ایک لمحے کو رک گئی۔ سر آپ، وہ گھبرا کر بولی، آواز میں کپ کپاہٹ، پلکوں میں شرم کی لالی۔ کی سانسیں اس کے کانوں سے ٹکرائی، گرم، جنونی، بے قرار۔ وہ اس کی گردن کے قریب جھکا، تولیے کے کنارے کو انگلیوں سے چھوا۔ یہ سفیدی، یہ شم صرف میرے لیے ہے نا؟ باربی کی پلکیں لرزنے لگیں، ہاتھ خود بخود تولیہ مضبوطی سے پکڑنے لگے۔ ہٹ مت چھپاؤ باربی، اس نے تولیے کی گرہ کو آہستہ سے چھیڑا۔ باربی نے آنکھیں موند لیں، اس کی گرم انگلیاں اس کی کمر کو چھو رہی تھیں۔ تولیہ تھوڑا سا ڈھرک گیا۔ سر پلیز، اس کی آواز میں التجا بھی تھی، محبت بھی، اور تھوڑی سی چاہٹ مت کہو پلیز۔ کیا ہم دونوں کے بیچ کوئی پردہ رہ گیا؟ ہم ایک دوسرے کی روح میں اتر چکے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بن چکے ہیں۔ ابتسام نے تولیے کو تھوڑا سا سرکایا، اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے۔ باربی کانپ اٹھی جیسے کسی دیوانے لفظ نے اس کے پورے وجود
بیدار کر دیا اور لگتا ہے سر کچھ زیادہ ہی اپنی بارہویں پر برسات کر گئے ہوئے تھوڑا مزید سے کاتے ہوئے بڑا اس کے وجود پر اس کی محبت کی سوغاتیں تھیں۔ خیر کل سرکار نے بھی کوئی نرم دلی نہیں دکھائی۔ صاحبہ شرم سے لرزی ابتسام کو اس پر کچھ رحم آ ہی گیا۔ اب تو اس نے گر ہی جانا تھا۔ تیار ہو جاؤ، کھانا لگواتا ہوں شہزادے کے لیے۔ صاحبہ نے شکر ادا کیا۔ ویسے آج سر کے ساتھ زیادتی کر گئی ہو، ایک ساتھ غسل لینا سنت ہے ویسے۔ میرے سر کو فرض تو یاد رہتے نہیں، یہ چیزیں بڑی یاد رہتی ہیں۔ وہ شرماتے ہوئے اس کے شکنجے سے بھاگی۔ میرا شرارتی بچہ، وہ کھل کر مسکرایا۔ ایک ماہ بعد سر میں کیسی لگ رہی ہوں؟ قرآن کی شہزادی لگ رہی ہوں؟ ہائے صدقے جاواں، اف میرے کمزور دل کا بھی خیال رکھ لیا کرو۔ وہ خوب تیار ہوئی تھی، وہ واقعی آج اتنی حسین لگ رہی تھی۔ سر آپ بھی تیار ہو جائیں۔ ہاں پہلے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھ تو لوں سر، دیر ہو جائے گی۔ میں نے اپنے غدار بھائی کے لیے ماہی گل کا ہاتھ مانگنے جانا ہے۔ ورمیز کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، تم نے اس کا ہاتھ کیوں مانگنا ہے؟ باربی ہاتھ سے تمہارے بھائی کے ارمان کہاں پورے ہوں گے؟ پوری مچھلی جال میں پھنسا کے لے آئیں گے۔ میں چھڑتا ہوا بولا، اور یہ کس کا قانون ہے کہ لڑکے ایسا ساتھ جائیں گے؟ خارانی شہزادے کا، اور آپ بھی تو ایسے ہیرو بن کے آئے تھے میرے لیے۔ جب میری تیاری خراب ہو جائے گی، وہ ناراض ہوتے بولی۔ وہ ہر ایک تیاری دیکھ رہی تھی کہ کہیں کچھ کمی نہ رہ جائے۔ رمیش تو اس کو مشکور نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا تھا۔ ابتسام صرف صاحبہ کے ہاتھ آتا تھا، اور اس کو تو ماہی کی گل ویسے ہی بہت پسند تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو قسط اچھی لگی ہوگی۔ دکھ کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے 100 لائک نہیں ہو سکے۔ کوئی اتنا لاپرواہ بھی ہوتا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے آپ کی اس رویے سے کہ آپ لوگ اتنا مطلب کسی کی محنت کا کوئی صلہ ہی نہیں دیتے کہ ایک 100 لائکس کی کیا بات تھی، منٹوں کا کام تھا، کسی نے اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ ایک لائک ہی کر دے۔ خیر آپ سے میں نے نیکسٹ پوچھنا تھا کہ آپ نیکسٹ ناول کس ٹائپ کا پڑھنا پسند کریں گے، تاکہ میں اپنی نئی جو کہانی لکھوں اس کو اس مطابق ہی ایڈجسٹ کروں، جو آپ کی پسند ہو، جو آپ پڑھنا چاہتے ہو، اس سے بھی آئیڈیا مجھے ہو جائے گا۔ خیر رسپانس تو آپ نے کسی بھی میرے ناول پہ نہیں دینا، لیکن پھر بھی میں نے لکھنا ہے، مجھے پسند ہے لکھنا، میں لکھوں گی چاہے کوئی رسپانس دے یا نہ دے۔ باقی دکھ بہت ہوتا ہے کہ آپ اتنے ہی غیر ذمہ دار ہیں کہ باقی رائٹرز تو کہتی بھی نہیں ہیں، لیکن اتنے ان کے لائکس ہو جاتے ہیں سب کچھ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔